پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک عقلمند شخص کے پاس ایک آدمی آیا اور انہیں کہا کہ حضور مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حل بتا دے۔ تو اللہ بھلا کرے اس عقلمند شخص کا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتہائی آسان حل ہے، آپ اس طرح کریں کہ طاقتوروں کے ساتھ بیٹا کریں، زوروروں کے ساتھ بیٹا کریں تو یقیناً پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ ویسے آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا اپنی زندگی کا کہ بندہ ہمیشہ کے لیے غصہ کرتا ہے غریب پر، ماتحت پر، اپنے نوکر پر، اپنے غلام پر۔ غلام تو چلو آج کے دور میں نہیں ہے، لیکن میں نے ویسے یہ اصطلاح استعمال کی۔ تو اپنے سے جو کمزور ہوتا ہے ان پر غصہ بھی کرتا ہے، ان پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ بہرحال میں نے چند دن پہلے انتہائی دھیمے لہجے میں، بوقار انداز کے ساتھ انتہائی مدلل گفتگو فرمائی، اور جو پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہے، ہم اس میں نہیں آتے، ہم تو غدار وطن ہے نا، ہم تو کسی کاتے میں آتے بھی نہیں ہے، لیکن جو محب وطن لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں نے چند گزارشات کیے اور چند اعتراضات نہیں کیے، بلکہ حقائق بیان کیے جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، زید عمر بکر تمام لوگوں کو پتہ ہے، بے ضمیروں کو بھی پتہ ہے، لیکن ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ طاقتور کی صف میں کھڑے ہو کر دھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہم تو بڑے حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف ایک سچ ہوتا ہے کہ وہ طاقتور کے صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو طاقتور کے صف میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو میں نے وہ ہدایات پر مبنی چند منٹس کی گفتگو فرمائی تھی، تو اس کے نیچے میں نے جب کمنٹس دیکھے، وہ گفتگو، وہ میری ویڈیو بہت وائرل ہو گئی۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا چاہیے، تب مزہ آئے گا، تب تجھے سمجھ آ جائے گا جب تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ہمدردی جتا رہے تھے کہ بھائی تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، احتیاط کرنا، خیال کرنا۔ تو اس پر میں نے آج بات کرنی ہے۔ بات اس طرح ہے کہ میں کوئی بہت بڑا تیسمار خان نہیں ہوں، میری نہ اتنی قد ہے، نہ اتنی کاٹ ہے، نہ میری اتنی اوقات ہے، میں ان لوگوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، میری کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، لوگوں نے کافی سارے نے اعتراض کیا کہ آپ باہر ملک میں رہتے ہو اور ان پر بھونگتے ہو فلاں ڈمکا۔ بھائی میں کسی باہر ملک میں نہیں رہتا، میں ایبٹ آباد میں رہتا ہوں، کینٹ میں رہتا ہوں۔ ایبٹ آباد میرا وطن ہے، ایبٹ آباد میرا گاؤں ہے، ایبٹ آباد میں میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، پاکستان میرا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی باہر ملک میں نہیں ہوں، میں ادھر ہوں۔ ایڈریس چاہیے تو پورا ایڈریس بھی بتا دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ویسے ان بڑے قبیلے والوں کا بلڈ پریشر بھی بڑا سمجھدار ہے۔ طاقتوروں کے آگے ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، اور کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ اس طاقتور کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ ان بڑے قبیلوں کا واسطہ جو ہی ہم جیسے نہتی عوام کے ساتھ پڑتا ہے تو ان کا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو جاتا ہے، یہ بڑے جوینن ڈر بھی بن جاتے ہیں، یہ بڑے بہادر جوان بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ہمارا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دھمکیاں بھی دی جاتی ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا اور اپڈیٹ ہو کر بڑا مزہ آئے گا۔ بھائی لعنت ہو تجھ پر، سافٹ ویئر جس بندے کا اپڈیٹ ہو کر مزہ آتا ہے نا، وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ سافٹ ویئر ایسے بندے کا اپڈیٹ ہونا چاہیے جس نے چند ہفتے پہلے ایک اونٹنی کا ٹانگ کاٹا تھا۔ اس بندے کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں مزہ آتا ہے۔ آج بھی ایک اونٹنی کے 4 ٹانگ کاٹ دیے گئے ہیں اور وہ اونٹنی مر گئی۔ ایسے بندے کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے۔ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے سے کیا ہوگا اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے دہائیاں ہو گئی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر پر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، بلکہ ہارڈ ویئر بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، تبدیل بھی ہوتے ہیں پورے کے پورے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر۔ فائدہ کیا ہوا بھائی؟ ترقی کیا ہوا؟ عمران ریاض کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا یا نہیں بھی ہوا، چلو وہ تو ٹکر کا آدمی ہے، کڑا ہے ابھی تک، لیکن اس سے ملک کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنے لوگ جان سے چلے گئے، ملک کا فائدہ کیا ہوا؟ واللہ باللہ ملک ذرہ برابر ترقی نہیں کرے گا جب تک یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یا باقی غدار ملت جو بتا رہے ہیں آپ کو کہ خدا کا واسطہ ہے قانون کی بالادستی کو لے آؤ، انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو۔ یہاں پر کوئی جرنیل قانون سے بالاتر نہیں ہے، تمہارے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز غلام بنے ہوئے ہیں، وہ مغلوب ہے، وہ فیصلے ہی نہیں کر سکتے۔ جب تک عدل کا نظام نہیں آئے گا تب تک آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا رہے، تب تک ہماری سافٹ ویئرز اپڈیٹ ہوتے رہے، واللہ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو ملک کے فائدے کا سوچو. میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے کیا کرے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ چپ ہو جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، نہیں بولوں گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سب بیڑ بکریاں بن جائیں گے. ہم ویسے بھی بیڑ بکریوں کا معاشرہ ہے ہمارا. طاقتوروں کے آگے کیوں یہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا؟ ہم تو انتہائی شرافت کے ساتھ دھیمے لہجے میں ڈر کے سہم کر بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں، مدلل انداز میں. کہیں دلائل میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے بدتمیزی نہ ہو جائے، کیونکہ پھر بڑے قبیلے والوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف طاقتور ان کے اوپر دھاڑتے ہیں، ان کو دو چار لگا بھی لیتے ہیں، تو پھر یہ ان کے آگے کیا کہتے ہیں؟ طاقتوروں کے آگے کہتے ہیں بھئی آؤ میل بیٹھتے ہیں، ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، مذاکرات سے بات حل کرتے ہیں. جنگ سے کچھ نہیں نکلتا، لڑائیوں سے کیا فائدہ، تباہی ہی آنی ہے. بالآخر تو ہم ٹیبل پر ہی بیٹھیں گے، ہم مذاکرات ہی تو کریں گے. ان کے آگے دم ہلا کے یہ تعویلیں پیش کرتے ہیں. لیکن جب ہم جیسے نہتی عوام بڑی شرافت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، ایسی حق اور سچ گفتگو کرتے ہیں کہ واللہ وطن عزیز کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، پھر ہمیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی دم کیا؟ یہاں پر تمہیں یہ عقل کیوں نہیں آتی کہ بھئی مذاکرات سے ہی بات ہونی چاہیے، افہام و تفہیم سے بات ہونی چاہیے. آپ ہمارے بچے ہیں، آپ اس ملک کے باشندے ہیں. نہیں، ہمارے لیے کوئی اور قانون، طاقتور کے لیے کوئی اور قانون. اور ہاں، بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ جنگ جو ہمارے عوام اور یہ بڑے قبیلے کے درمیان ہے، واللہ باللہ اس چیز کی جنگ نہیں ہے کہ ہم غدار ملت ہیں اور یہ محب ملت ہیں. واللہ باللہ اس چیز کی جنگ نہیں ہے، صرف بدماشی کی جنگ ہے. یہ اپنی بدماشی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بدماشی کو برقرار نہ رکھیں. آپ چند لوگ ہوں، ہماری طرح آپ بھی رہیں، ہم بھی رہیں گے. ہم آپ کو اپنی پھلکوں پر بٹھائیں گے، ہم آپ کو سلوٹ ماریں گے، ہم آپ کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ یہ جنگ یہ نہیں ہے کہ ہم غدار ہیں، وہ بڑے محب وطن ہیں. یہ اس چیز کا جنگ ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جمہوری ملک ہے، جمہوری حکومت کو آنے دے. اب دیکھو یہ ووٹ پالیسیوں کو حکومت دی ہوئی ہے، کیا فائدہ؟ کچھ نہیں. مینڈیٹ پہلے بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا، آج بھی نہیں تسلیم کرتے، تو 100 سال آگے بھی نہ کرو، یہی کہ یہی کڑا رہے گا ملک کو. ترقی کوئی نہیں ہونی پھر. اور کچھ بے ضمیر بڑی بے ضمیری کے ساتھ جھوتے پالش کرتے ہیں اور قسم کی تعویلیں دیتے ہیں، ہم پر کچھڑ اچھالتے ہیں. ذرا ہوش کے نہون لیں بھئی، یہ میرے خیال سے جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے کوئی ترقی آئے گی نہیں.